اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تکریم کا، انسانیت کی عزت کا جا بجا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ انسان کی تکریم کو فوقیت نہ دی گئی ہو، انسان کی عزت کو ترجیح نہ دی گئی ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں انسان، مسلمان نہیں میں کہہ رہا، انسان کی عزت کو اللہ نے ہر موقع پر مقدم رکھا ہے، آگے رکھا ہے، ترجیح دی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے درجات مقرر کیے ہیں اور انسان کو یہ سبق دیا کہ ہر بندے کی عزت کی جائے، اکرام کیا جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے، اور انسان کسی کی عزت اکرام اس وقت کرتا ہے جب انسان کسی کی اچھائیاں دیکھتا ہے، خوبیاں دیکھتا ہے، اوصاف پہ نظر ڈالتا ہے، تو پھر اس کی عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، اپنے بہت سارے مواقع پر خود کو پیچھے رکھ کے اگلے بندے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی عزت کا درس دیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس جائے تو اس کے لیے بیٹھنے کا موقع اگر جگہ نہ بھی ہو، مجلس ہو رہی ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی کہیں درس ہو رہا ہے، کہیں کوئی کام ہو رہا ہے تو جگہ نہیں ہے، کوئی بندہ آ گیا تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر کسی کندھوں کی جنبش ہی کر دے چاہے، تاکہ اس آنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس بندے نے میرے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کے اکرام میں یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب بھی اذا اتاکم کریم قوم فکریموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا، کسی علاقے کا بڑا، کسی برادری کا بڑا آئے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان کی تو عظمت ہی بہت ہے نا، اس کے تو فضائل ہی بہت ہیں۔ کسی قوم کا بڑا سردار، کسی قوم کے کوئی عزت والا بندہ، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، فکریمو، تمہاری ذمہ داری ہے اس کی عزت کیا کرو، اس کی رسپیکٹ کرو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ ہمارے ہاں بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس موقع پر ہم بندے کو عزت دے سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ مسجد کا موقع ہے، ہم نکلتے ہیں، مسجد سے داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا مسجد سے نکلتے ہیں، تو ہم نکلتے وقت بھی دوسروں کو ترجیح دیں کہ یہ بندہ پہلے چلا جائے، آرام سے یہ جوتا پہن لے، آرام سے یہ نکل لے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اسی طرح داخل ہوتے وقت بھی اگر ہم دوسروں کو ترجیح، چاہے تمہارے داخل ہونے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، بڑے کی تو اکرام ہے ہی ہے نا، بڑی عمر والے کی تو عزت کرنی ہی ہے،
لیکن موقع اگر ایسا ہے کسی کو ہلکی سی عزت دینے والا، تب بھی ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ کہیں کھانا اجتماعی آ گیا تو اس میں بھی کوشش کرو کہ خود بعد میں کھاؤ، دوسروں کو پہلے کھلاؤ۔ ایسا کر کے تو دیکھو کہ آپ تشریف رکھیں، چاہے جس کو آپ کھانا کھلا رہے ہو چاہے وہ آپ کا محلے داری کیوں نہ ہو، بے شک آپ چاہے اس کو جانتے بھی نہ ہوں، لیکن آپ کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا، آپ اس کو، اللہ نے آپ کو موقع فراہم کر دیا، آپ اس کو عزت دے دے گا، اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو وہ موقع۔ آپ ایک دفعہ للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، صرف کوئی اور مقصد نہ ہو، آپ کر کے دیکھو، اللہ کی قسم اگلے بندے کے دل میں آپ مقام بنائیں گے۔ گھر کی گلی سے آپ گزر ہو رہے، آپ نکلیں، آپ کی گاڑی نکل رہی ہے، ایک بندہ داخل ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ بریک لگائیں، اس کو داخل ہونے دیں۔ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کسی کی اوور ٹیکنگ نہ کریں۔ آپ، اسلام کی یہ تعلیم ہے، یہ دین ہے، کوشش کریں دوسروں کا اکرام کریں۔ یہ لفاظی تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا، زبان سے لفاظی کرنی، اکرام کرنی، یہ نہیں، عملاً کر کے دکھائیں کہ میں نے آج کے بعد ہر انسان کو عزت دینی ہے، اکرام کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان کو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا تو کرنا واجب ہے، ضروری ہے اکرام، کہ وہ مسلمان ہے۔ اس لیے کہ آپ کسی مسلمان کی عزت جو کر رہے ہیں وہ اس کے ایمان کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کے دل میں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس کے دل میں موجود ہے، آپ اس لیے اس کا اکرام کر رہے ہیں۔ آپ کسی آفس میں چلے گئے، کسی کے کام سے، آپ کسی کام میں چلے گئے، آپ کے پاس ٹائم ہے 15 منٹ 20 منٹ، آپ چاہیں لیٹ میں، کوئی مسئلہ نہیں، تو کوشش کریں کہ 15-20 منٹ اس کام میں دوسروں کو ترجیح دے دیں آپ، بس اکرام ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے مواقع ہیں، کوئی موقع بھی آپ اکرام کا، عزت دینے کا ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے، سامنے سے آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس، ایک صحابی کلمہ گو، اس کو عزت دینے کے لیے اور قیامت تک رہتی دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ جب بھی کسی قوم کا بڑا ہو اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا کرو۔ ہم ہر وقت کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زیر بحث لے آتے ہیں، اس کے علم کو نہیں ہم دیکھتے، اس کی محنت کو، اس کی خوبیوں کو نہیں ہم دیکھتے، اللہ نے اس سے کتنا کام لیا، کس طرح اس نے دین کا کام کیا، کتنی انسانیت کے لیے خیر کے کام کیے۔ ہلکی سی ایک برائی، ہلکی سی نظر آئی، اس کو بنیاد بنا کر اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ عزت کرنا سیکھیں، ہم اس کو رسپیکٹ دینا سیکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ خود بنفس نفیس کھڑے ہو گئے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فکرموا،
کسی قوم کا معزز بندہ جب تمہارے پاس آئے تو اس کا خوب اکرام کرو، اس کی خوب عزت کرو، اور اس طریقے سے عزت کرو کہ وہ خوش ہو جائے تم سے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں حجرہ مبارک میں، اس وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ ایک شخص آ رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اپنی قوم کا بڑا برا آدمی ہے، بڑا غلط آدمی ہے، برا آدمی ہے۔ تو وہ جب قریب آیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اس کو گلے ملے، اس کو عزت دی، اس سے باتیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مل کے ملاقات کر کے جب وہ فارغ ہو کے گیا تو ہم عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، جب وہ آ رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے یہ قوم کا برا آدمی ہے، اور جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے تو اس کو عزت دی، آپ نے تو اس کا اکرام کیا، آپ تو اس کو کھڑے ہو کر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں۔ ہم اپنی عزت اس لیے مت کروائیں، اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہماری لوگ ہمارے خوف کی وجہ سے عزت نہ کریں، کہ شاید کہ ہم اگر اس کی میں نے عزت نہ کی، اس کو اچھے طریقے سے اس کو پروٹوکول نہ دیا تو یہ زبان سے کہیں برا بھلا نہ کہے، اس لیے مت عزت کرائیں لوگوں سے۔ عزت، اکرام، رسپیکٹ وہ ہے جو تمہارے علم کی وجہ سے، تمہارے تقوی کی وجہ سے، تمہارے اخلاق کی وجہ سے، تمہارے میٹھے بولوں کی وجہ سے، تمہارے لوگوں کے ساتھ ہمدردیوں کی وجہ سے، تمہارے لوگوں کے ساتھ دکھ میں ساتھ دینے کی وجہ سے، تمہارے لوگوں کے تنگی، فاقہ، قحط میں ساتھ دینے کی وجہ سے لوگ تمہاری عزت کریں، یہ ہے عزت، یہ ہے اصل اکرام۔ پھر محدثین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا برا ہے یہ، تو آپ نے اس کے پیٹھ کے پیچھے تو غیبت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں ایسے کہا؟ وہ تو نہیں سن رہا تھا۔ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ بندہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، ہمیشہ نقصان دیتا ہے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، تو اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ فوراً اس کے آنے سے پہلے دوسرے بندوں کو متنبع کر دے، تاکہ وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے، تاکہ وہ اس کے فراڈ میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتا دیا کہ اگر میں عائشہ کے سامنے، صحابہ کے سامنے عزت کروں گا، کھڑا ہوں گا، تو صحابہ کہ ہاں یہ نہ ہو جائے دل میں سمجھ نہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہت معزز آدمی ہے۔ تو اس رسپیکٹ کو دیکھ کر، اس عزت کو دیکھ کے صحابہ کے ساتھ وہ شخص عمل نہ کوئی کر لے، کوئی معاملات نہ کر لے، اور وہ صحابہ اس عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے اور وہ فراڈ کر دے۔ اس لیے حضور نے عائشہ کو بتا دی ہے کہ یہ برا آدمی ہے۔ اور دوسرا، جب وہ برا تھا آپ کے پاس آیا، اب اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی۔ اب وہ جو آیا، اب وہ مہمان بن کر آیا۔ مہمان چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، جب تمہارے پاس مہمان بن کر آ جائے، تمہارے اوپر واجب ہے اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کو درجہ دو۔ ہلکا سا چاہے تمہیں کسکنا پڑے، ہلکی سی چاہے جنبش کرنا پڑے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب آئے
تو آپ کے پاس حجرہ مبارک بھرا ہوا تھا، جگہ نہیں تھی۔ تو میں جو یہاں پہ آپ حضرات کو بار بار جو تکلیف دیتا رہتا ہوں نا کہ یار سکڑ کر بیٹھیں، آگے ہو کر بیٹھیں، مل کے بیٹھیں، یہ اس حدیث کو مد نظر رکھ کے عرض کرتا ہوں، یہ ذرا دھیان سے سنیں۔ اسی بعد لوگ غصہ کر لیتے ہیں، یار مولوی ہر دفعہ ہر جمعے یہی گل کرتا رہتا ہے، کیوں ہوگی؟ میں سنتا رہتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، تو آپ میرے اوپر بات نہ کریں۔ میں صرف اس لیے کہتا ہوں تاکہ جو بندہ باہر سے آئے نا اور اس کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ حال میں جگہ ہے، آگے ہو کر بیٹھنا، مل کے بیٹھنا، تاکہ آپ جتنے آپس میں ایسے مل کے بیٹھیں گے نا اتنی آپ کی محبت بڑھے گی۔ اس مسجد میں آنے کا کیا ہی فائدہ کہ جب ہم آپس میں ہی ساتھ بیٹھنے والے کے دل میں کدورت ہو، نفرت ہو، بغض ہو، وہ محبت نہ ہو، تو ساتھ مل کر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے جتنا آپ مسجد کے اندر، اللہ کیوں کہا گیا صفو صفوفکم واعتدلوا سد الخلل؟ حرم کی نماز میں دیکھا ائمہ حرمین یہ الفاظ کہتے ہیں نماز کھڑی ہونے سے پہلے، صفو صفوفکم، صفیں درست کر لو، سد الخلل، درمیان میں جو خلا ہے اس کو ختم کر دو، واعتدلوا، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو۔ کیوں کہا گیا؟ جتنے حدیث میں کے الفاظ ہیں، آپ مسجد کے اندر نماز میں صفوں میں مل کر کھڑے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے بندوں کے دلوں میں کوٹ کے محبت بھر دیں گے، مل کے کھڑے ہوں۔ اور جب سجدہ کریں، یہاں تک اسلام کی تعلیمات ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ اپنی باہوں کو مت ایسے رکھا کریں تاکہ سجدہ کرنے والا ساتھ والے کو تنگی نہ ہو کہ یار میں سجدہ کہاں کروں۔ اسلام نے یہاں تک تعلیم دی کہ نماز کے دوران بھی کسی کو تکلیف مت دو۔ تو جریر بن عبداللہ آئے تو حال بھرا ہوا، جگہ بھری ہوئی جگہ نہیں تھی، دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی۔ آپ نے اس چادر کو کندھے مبارک سے اتارا جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، جس کو قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، اور اس کندھے سے اتاری کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، یہاں سے اتار کر یوں دروازے کی طرف پھینکی اور کہا جریر اس چادر پر بیٹھ جاؤ، عزت دینا سیکھو، اکرام کرنا سیکھو۔ کوئی پتہ نہیں کہ کب سانس بند ہو جائے۔ اس سینے کو صاف کرو، اس غلاظت کو نکال دو، پاکیزہ کر لو دلوں کو۔ یوں چادر پھینکی تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چادر اٹھائی اور چوم لیا، اور چوم کے کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ آپ کا اتنا اکرام کرے کہ جتنا آپ نے میرا اکرام کیا ہے۔ نہیں بیٹھے اس میں۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو کہا اذا اتاکم کریم قوم فکرم۔ جریر چونکہ اپنی برادری کا بڑا ہے، سردار ہے، تو تمہیں تلقین کرتا ہوں جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے اس کی عزت کیا۔ ہم گالیوں کے ذریعے گلدستہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم عیب نکالتے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو فن دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو کوئی ہنر دیا، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ اس کے علم کی وجہ سے، آپ اس کے ہنر کی وجہ سے، آپ اس کے فن کی وجہ سے عزت کریں، چاہے آپ وقت کے محدث کیوں نہ ہو، آپ عزت کرنا سیکھیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم دیا۔
یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا علم والا اور بغیر علم والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی علم والا آئے، چاہے وہ دین کا علم رکھتا ہو تو وہ تو اعلیٰ درجہ ہے، فوقیت والا ہے۔ عالم چاہے بے عمل ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ بڑی توجہ سے دل کے کان کھول کے بات سنیں۔ آپ عالم چاہے بے عمل ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے اس کی عزت کرو، کیونکہ عمل کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ نے جو اس کی قدر کرنی ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے کرنی ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، کیونکہ کسی عالم کا عمل معتبر نہیں ہے کہ فلاں ایسا کرتا فلاں۔ اگر ایسا اللہ کسی عالم کے عمل کو معتبر یا حجت یا دلیل قرار دے دیتا تو علمان والحفیظ کوئی بندہ بھی مسلمان نہ بنتا۔ صرف نبی کا عمل حجت ہے، صحابہ کا عمل حجت ہے، جس کو خیر القرون کا زمانہ کہا گیا۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، اور زمین پر بیٹھے ہیں۔ عیینہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب عیینہ مجلس میں آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گدا منگوایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھیں۔ حالانکہ درجے کے لحاظ سے ابو بکر اور عمر سے چھوٹے صحابی تھے، آپ نے اس گدے کے اوپر گدا بچھا کر کہا کہ عیینہ اس کے اوپر بیٹھو۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ابو بکر اور عمر کی موجودگی میں بھی اتنی عزت دے دی۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اپنی قوم کا بڑا انسان ہے، وہ اپنی قوم کا بڑا ہے، سردار ہے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، اسلام قبول نہیں کیا، کافر ہیں۔ ان کی بہن جب گرفتار ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے بتایا کہ میں تو حاتم کی بیٹی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی، کوئی کچھ نہیں کہا کہ تم اسلام لاؤ، یہ ہے فلان ہے، کچھ بات۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سخی کی بیٹی میرے پاس آ گئی ہے، اس کو عزت دو۔ آپ نے کپڑے دیے، آپ نے مال دیا، آپ نے اونٹنی دی، آپ نے سواری کے لیے انتظام کیا، صحابہ کو ساتھ بھیجا، بڑی عزت کے ساتھ اس کو روانہ کر دیا۔ اور جب وہ اپنے علاقے میں گئی تو عدید اسلام اس وقت نہیں لائے تھے ان کے بھائی، تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بہن، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تمہارا اکرام کیا، کیسے پیش آئے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو بہت ہی کائنات کے ایک عظیم انسان سے واپس آئی ہوں اور بڑے بلند اخلاق کے مالک انسان سے واپس آئی ہوں، اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ عدی نے کہا اچھا چلو میں بھی دیکھتا ہوں، ابھی تحقیق کرتا ہوں۔ اسلام لانے کی نیت سے عدی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک کافر ہیں، بھگوڑے ہیں، پکڑنے کے لیے صحابہ نے بھی کوشش کی، سب کچھ کیا، آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو جب علم ہوا کہ عدی میرے پاس آیا ہے تو قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، آپ حجرہ مبارک سے باہر نکل کر آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو نہ ماننے والا، آپ کا انکاری، آپ کے دشمنوں کے ساتھ چلنے والا، اس کی عزت دیکھیں کتنی کی جا رہی ہے۔ آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو اندر بیٹھنے سے پہلے، حجرہ مبارک میں جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے،
اب بیٹھنے سے پہلے آپ نے اس جگہ کو صاف کیا اور اپنی چادر مبارک کو بچھا کر تکیہ رکھ کے کہا علی اس پر بیٹھو. ایک کافر کو عزت دی جا رہی ہے. ہم تو اللہ کی قسم ہم تو عزت دینے سے اتنے کنجوس ہو گئے ہیں نا. ہم من حیث القوم دھکے مارنے والے بن گئے. ہر بندہ ہر موقع پر جس کی جتنی حیثیت ہے وہ دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے پہ لگا ہوا ہے. کسی بندے کی نماز پہ مت جایا کرو کہ نماز بہت اچھی پڑھتا ہے. اس کی معاشرتی زندگی چیک کیا کرو, اس کی گھریلو زندگی چیک کرو, اس کی کاروباری زندگی چیک کرو, اس کا بازار میں اٹھنا بیٹھنا چیک کرو. کسی کا لین دین اس سے پڑ جائے تو اس کو دیکھو وہ کیسا انسان ہے. اس میں اگر کھرا ہے تو خدا کی قسم اس کے کھڑے ہونے کی لوگوں سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کو کھڑا بنایا ہے. آپ نے کہا علی اس پہ بیٹھو, علی نہیں بیٹھے, سائڈ پہ بیٹھ گئے. آپ نے جبہ دیا, آپ نے دستار دی, سب کچھ. فوراً جب یہ سارے اخلاق کو دیکھا, آپ کی محبت کو دیکھا, آپ کے اکرام کو دیکھا, آپ کی عزت کو دیکھا, پھر کلمہ پڑھ لیا, پھر اسلام میں داخل ہوئے. ابو راشد عبد الرحمن صحابی ہیں جن کا پہلے نام ابو لات عبد العزا تھا. لات عزا بتوں کے نام ہے اور اس کنیت سے انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. یہ 100 بندوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مدینہ منورہ سے دور وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا. اور ان کے لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ پہلے ماحول دیکھ کر آؤ, اگر تو ماحول اچھا ہوا اور اچھے طریقے سے لوگ ملے تو پھر ہمیں بھی بلا لینا, اور اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو یہیں سے ہم واپس چلے جائیں گے. اور اپنی برادری کو بھی ساتھ لے کر آئے, اپنے قبیلے کو بھی ساتھ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا انعم صباحا. آپ کو دیکھتے ہی کیا کہا سنو, انعم صباحا. اس کا معنی ہے, میں آپ کو انگلش میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, انعم صباحا, گڈ مارننگ. کیا کہا؟ انعم یعنی بہت اچھی, صباحا آپ کی بہت صبح اچھی ہو. اس کا معنی کیا ہے انگلش میں؟ گڈ مارننگ. تو اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں, کبھی بھی یہ جو واٹس ایپ پہ لوگوں کو گڈ مارننگ بھیجتے ہیں نا, آپ اس سے اعتراض کریں, کبھی نہ بھیجا کریں. اور کبھی بھی یہ کئی لوگوں کو عادت ہے 15-20 کٹھے پھول کٹھے کر کے نا فوراً بھیج دیتے. وہ کیوں بھیجے بھائی؟ کسی اگلے پاس کہاں ٹائم ہے یار, کہاں لمبی چوڑی یہ فرشتے دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ اس سے بہتر ہے اگر اتنا ہی آپ نے ثواب کمانا ہے تو 1 منٹ کی کال کر کے السلام علیکم کہہ لو, آپ کو فزیکل کہنے کا ثواب بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ آپ نے السلام علیکم لکھ کے بھیج دیا, اگلے بندے کے اوپر واجب ہے کہ اس کا جواب دے, اس لیے کہ اس نے پڑھ لیا, اس نے ریڈ کر لیا ہے. تو اگر جواب نہیں دے گا تو آپ اس کو گناہ گار کر رہے ہیں. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھا کریں. ہم کسی کو اگر 15-20 کٹھے سٹیکر بھیج رہے ہیں تو یار اس کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ تم 15-20 سٹیکر بھیجنے پہ لگے ہو. کئی بندے بڑے اہتمام کے ساتھ صبح وضو کر کے صبح ادھر بھیج دیتے ہیں کہ چلو جی ٹائم سے پھول بھیجو. نہ کریں یار, غصہ نہ کرنا ایک میری بات پہ, یہ سارے لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا انعم صباحا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل, میرے رب نے مجھے ایسے سلام کرنے سے منع کیا ہے. میرے رب نے انعم صباحا, یہ دیکھیں حضور کی حدیث ہے, عمل ہے. آپ نے کہا میرے رب نے ایسا سلام کرنے سے منع کیا ہے, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے رب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم آگے سے تو ابھی اسلام نہیں قبول کیا. آگے سے کہنے لگے کہ میں کیا کہوں. آپ نے کہا تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہا آپ نے فرمایا کہ مسبک آپ کا نام کیا ہے. اس نے کہا میرا نام عبد اللات عبد العزیٰ ہے. ابو اللات عبد العزیٰ. آپ نے فرمایا کہ نہیں آج کے بعد تمہارا نام ہے ابو راشد عبد الرحمن. تم رہنمائی کرنے والے کے باپ ہو, عبد الرحمن تمہارا نام ہے. یہ ساری جب یہ باتیں آپ کی, ابھی کوئی اسلام کی بات نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بتا دیا, سلام کا طریقہ بھی بتا دیا, تو پھر یہ قریب آ گئے. یہ ابھی قریب آ گئے. جیسے ہی قریب آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے. کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بالکل اپنے پاس قریب بٹھا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک, اللہ اکبر کبیرہ, خدا کے لیے عزت کرنا سیکھو. اتار کے آپ نے اس کے سر پہ تھما دی. آپ نے جوتا مبارک دیا, اپنی لاٹھی مبارک دی. آپ نے فرمایا یہ تمہیں گفٹ ہے, یہ تمہیں میری طرف سے ہدیہ ہے. ہائے, دلوں کے اوپر ایسے قبضے کیے حضور نے, دلوں پہ راج کیا, دلوں پہ حکومت کی, دل لوٹ لیے, دل لوٹ لیے. سارے لوگوں کے دلوں کی چابیاں حضور کے پاس تھی. پھر کہنے لگا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. کا کلمہ پڑھا. پھر یہ کلمہ پڑھ کے واپس لوٹے. جو 100 بندے انتظار میں کھڑے تھے 2 میل دور, ان کو لے کر آئے. سارے ہی بندے کے حضور کے غلام بن گئے. اذا اتاکم کریم قوم فکریم. کوئی موقع اپنے ہاتھ سے مت جانے دیا کریں. جہاں بھی تمہیں کہیں موقع مل جائے کسی کو عزت دینے کا تو عزت دیا کرو. جس کو آپ عزت دے رہے ہیں چاہے تمہارا ازلی دشمن ہی کیوں نہ ہو, چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اور مسلمان کی تو عزت کرنا, اس کو اکرام کرنا, اس کی رسپیکٹ کرنا, اس کو بڑا سمجھنا, یہ تو اللہ اس کا رسول حکم کرتا ہے نا. اور جب بھی کسی کو مخاطب کرو تو اس کو اکرام والے الفاظ سے مخاطب کیا کرو. تو کہہ کر مت پکارا کرو, تو ایسا آپ ایسے, تو ایسا تم ایسے, آپ نے ایسا کیا یہ ٹھیک, تو ایسا کیا تو گالی ہے بھائی. یار اللہ کے بندے, آپ گھر میں بھی اگر یہ الفاظ بولو گے نا اپنے بچوں کے ساتھ بھی, اپنی بیوی کے ساتھ بھی, کہ تو ایسی, تو ایسا, تو ایسا, تو وہ اس سے کبھی بھی توقع نہ رکھنا کہ وہ بچے یا بیوی آپ کی رسپیکٹ کرے گی. آپ لوگ تو شرم محسوس کرتے ہیں نا کہ بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو عزت کے الفاظ کہنے سے. آپ اگر کسی بیوی کو آپ ایسے کر رہے ہیں, آپ نے کیا کھانا ہے, آپ عزت سے جتنا بولو گے اس کے اثرات تمہاری اولاد پہ پڑیں گے. وہ عزت والے لفظ بولیں گے, باہر نکلیں گے انکل کہہ کے پکاریں گے, پیار سے کسی سے بولیں گے, اچھے انداز سے بولیں گے. لیکن اگر آپ کی لینگویج ہی اتنی سخت ہوگی کہ سخت الفاظ ہوں گے تو کبھی بھی ان کے اوپر جو جتنی مرضی پھونکے مار لو اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا